بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں سابقہ جو لیکچرز ہیں ان میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسماء جو ہیں ان کی ایک رفعی حالت ہوتی ہے، یعنی مرفوع حالت ہوتی ہے، ایک منصوب ہوتی ہے اور ایک جر والی حالت ہوتی ہے جس کو مجرور کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے اسماء معرفہ کا ہم نے دیکھا، اس میں اسماء جو اشارہ ہیں ان کو بھی دیکھا ہم نے، لیکن اسماء ضمیر کو ہم نے اس میں نہیں دیکھا۔ وہ کیا ہیں؟ یہ کہ ہوا، ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن۔ ان کی یہ رفعی حالت ہے، یعنی مرفوع حالت ہے، تو ان کی بھی تو منصوب اور مجرور حالت ہوگی۔ تو ان کی منصوب اور مجرور حالت کیا ہوتی ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ آگے ہم نے ان کے استعمال پڑھنا ہے۔ ہوا جو ہے یعنی وہ ایک مرد، اس کی جو منصوب یا مجرور حالت ہوتی ہے وہ ہو ہوتی ہے، ہا کے پیش اوپر پیش، یا یہ لکھنے میں کسی وقت ہی بھی لکھتے ہیں، جو آگے ہم جب استعمال دیکھیں گے تو اس وقت ہمیں مزید چیزیں یہ واضح ہوں گی۔ ابھی ان کی جو شکل ہے اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہوا کی جو منصوب اور مجرور اور منصوب حالتیں ان کی ایک ہی ہوں گی۔ ہوا کی مجرور اور منصوب حالت ہو ہے، ہما کی منصوب اور مجرور حالت ہما ہی ہے، اور ہم کی بھی مجرور اور منصوب حالت ہم ہی ہے۔ ہیا کی ہا ہے، ہما کی پھر وہی ہما ہے، ہننا کی ہننا ہے۔ اس میں صرف ہوا اور ہیا کی مجرور اور منصوب حالتیں مختلف ہیں، باقی ہما، ہم اور ہننا کی وہی ہیں، مجرور بھی وہی ہے، منصوب بھی وہی ہے اور مرفوع حالت بھی وہی ہے۔ ہوا کی ہو، ہیا کی ہا۔ اس کے بعد انتا جس کے معنی تو تھے، اس کی منصوب اور مجرور حالت کا ہے، جسے آپ کہتے ہیں علیہ کا، یعنی آپ پر۔ تو کا ہے اگر مجرور یا منصوب حالت ہوگی۔ انتما کا کما، انتم کا کم، یعنی کا کما کم۔ انتے کے جس اس کے نیچے تا کے نیچے زیر ہے تو کاف کے نیچے بھی آپ زیر لگا دیں تو یہ کے بن جائے گا۔ انتما کا وہی کما ہے، انتنا اس کا کننا ہو گیا۔ انا کا یا اور نحنو کا نا۔ ابھی صرف ان کی شکلیں آپ نے یاد کرنی ہے، جب ان کے استعمال ہم پڑھیں گے تو اس وقت بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کل ہم مرکب اضافی ہم پڑھ رہے تھے کہ جس میں کا کے کی آتا ہے، دو مفرد کو آپس میں ملاتے ہیں تو ان کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ، انہی کو دوبارہ ہم دیکھتے ہیں ان کی ایگزامپلس کو۔ بیت اللہ، اب بیت اللہ ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ پہلا لفظ جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، دوسرے لفظ کے نیچے زیر ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی شکل آپ کو قرآن مجید میں عربی عبارت میں نظر آتی ہے کہ ایک اسم کے اوپر پیش ہے، دوسرے اسم کے آخر میں زیر ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ اس کے معنی کل ہم نے اردو کے حساب سے پڑھے تھے کہ اللہ کا گھر، تو پہلے ہم گھر کو لے کے آئے تھے بیتن، پھر اللہ ہو، بیتن کے دو پیش جو ہیں ان کو ایک پیش ہم نے کیا تھا بیتو، اللہ ہو جو ہے اس کو نیچے زیر لگا دی تھی، اللہ ہے تو بیت اللہ بن گیا تھا۔ آج ہم عربی کے حساب سے دیکھیں گے کہ یہ بیت اللہ ہے، اگر اس طرح کی شکل ہے تو یہ مرکب اضافی ہوگا، پہلے کے اوپر پیش، دوسرے کے نیچے زیر۔ اور معنی اس کا ترجمہ ہم اس کا یوں کریں گے، پہلے ہم اللہ کا، پھر اس کے بعد بیت، اللہ کا گھر۔ اسی طرح رسول اللہ، بالکل وہی شیپ ہے، شکل ہے، پیش ہے اور ادھر زیر ہے،
تو یہ اللہ کا رسول، رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ اس کے بعد یہ دیکھیں نصر اللہ، پہلے اللہ کا اس طرف کا ترجمہ ہم کریں گے عربی میں، ادھر پیش ہے ادھر زیر ہے تو مرکب اضافی ہے، نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آپ عبد اللہ، عبد بندے کو کہتے ہیں، اللہ کا بندہ۔ پھر یہ دیکھیں ناقۃ اللہ، پھر اس کے بعد یوم الفصل، اس میں آپ دیکھیں کہ یوموں کے اوپر پیش ہے، آگے جو ہے الفصل ہے، لام کے نیچے زیر ہے۔ اس میں صرف ایک اور اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جتنے بھی اسماء پڑھے تھے اس پہ الف اور لام نہیں تھا، اس میں ال لکھا ہوا ہے، الفصل۔ اچھا، اور یہ دیکھیں مثقال ذرۃ، اب ادھر پیش ہے نیچے دو زیر ہیں اگلے کے، تو یہ بھی مرکب اضافی ہو گیا۔ اب یہ فی دین اللہ، اللہ کا دین، اللہ کے دین میں۔ اب اصل میں تو یہ تھا دین اللہ، پہلے پھر فی لگا، فی کے لگنے سے دین کے نیچے، نون کے نیچے زیر آ گئی ہے، دین اللہ، جو اللہ کے نیچے زیر ہے وہ دینوں کی وجہ سے ہے، دین اللہ، اور جو دین کے نیچے اب زیر نظر آ رہی ہے آپ کو وہ فی کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے، اللہ کے دین میں۔ اب یہ دیکھیں قل اعوذ برب الفلق ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں دیکھیں اصل میں تو یہ لفظ یوں ہے رب الفلق، رب الفلق، اس کے اوپر پیش ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ اب با کی وجہ سے رب کے نیچے زیر آئی ہے، بے رب الفلق۔ اب یہ دیکھیں علی طعام المسکین، اب پہلے حرف جر ہے، اس کے بعد ہے طعام، طعام کے نیچے زیر علی کی وجہ سے۔ اب طعام المسکین، تو مسکین جو ہے یہ پھر طعام کے، یہ تھا طعام المسکین، مرکب اضافی، مسکینوں کا، مسکین کا کھانا، تو طعام کے نیچے جو زیر آئی ہے وہ علا کی وجہ سے آئی ہے۔ پھر اس کے بعد اسم اللہ ہے، آپ نے کل پڑھا اللہ کا نام، تو با پہلے لگی تو با کی وجہ سے اسم کے نیچے زیر آ گئی، اللہ کے نیچے زیر اسم کی وجہ سے، تو اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس کے بعد اس میں ہم نے یہ دیکھیں کہ یہ جو قاعدہ اور اصول ہے وہ کیا بنتا ہے۔ ایک تو آپ نے اس میں دیکھیں آپ کو جو پہلے الفاظ ہیں جتنے بھی اسماء ہیں ان کے اوپر آپ کو کسی پر بھی تنوین نہیں ہے، پیش ہے یا پیچھے اگر حرف جر لگ گیا ہے تو اس کی وجہ سے زیر آ گئی ہے۔ تو مسکالو ہے، عبدو ہے، بیتو ہے، رسولو ہے، تنوین نہیں ہے، تو گویا قاعدہ یہ ہوا کہ تنوین اس پہ نہیں آتی۔ پھر یہ جتنے پہلے اسماء ہیں، ان جتنی ایگزامپلز میں ہم نے دیکھا ان میں ہمیں پہلے اسماء پر الف لام نظر نہیں آ رہی، لیلۃ، امرو، بے اصحاب، بے رب، یوم و نصر، الف لام بھی نہیں ہے، تو گویا یہ جو مضاف ہوتے ہیں پہلے حصے کو ہم مضاف کہتے ہیں اسم کو، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، تو مضاف کے اوپر ایک تو تنوین نہیں ہے، دوسرا اس پر الف لام نہیں ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے مضاف الیہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساروں کے نیچے جر ہے، کسرہ ہے، اور دوسرا الف لام بھی کسی کسی پر، جیسے لیلۃ القدر، تو الف لام اس پر موجود ہے اور جر بھی ہے۔ تو اس طرح ہم قاعدہ جو ہم بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مضاف ہے ان پر تنوین نہیں ہوتی، پیش ہوگا، اور زبر یا زیر اس پہ آ سکتی ہے لیکن وہ عامل کی وجہ سے، عامل کا یوں سمجھیں کہ پیچھے کوئی ایسا لفظ آ جائے جو اس کا اعراب جو ہے وہ تبدیل کر دے، جیسے حرف جر آتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا زیر لگ جاتی ہے،
اسی طرح انا آ جائے تو اس کی وجہ سے زبر ہو جاتی ہے۔ اگر انا اور حرف جر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس پر پیش ہوگا ایک، تنوین نہیں ہوگی۔ اور اگر پیچھے کوئی چیز، پہلے کوئی چیز نہیں ہے کہ نہ حرف جر ہے نہ انا ہے فار ایگزامپل، تو پھر اس پر پیش ہی رہے گا۔ دوسرا ہم نے اس میں دیکھا کہ الف لام بھی اس کے اوپر نہیں آتی۔ مضاف الیہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو وہ مجرور ہیں، جتنے بھی تھے ان کے نیچے زیر تھی، اور دوسرا اس پہ الف لام آ سکتی ہے۔ اور اب مجرور کو آپ اگر دیکھیں تو اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دو چیزوں کے زیر جو ہے کسرہ دو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک، اگر وہ حرف جر کے بعد ہو، جیسے فی بیتن، علی مکتبن، تو ان کی وجہ سے حرف جر آ جاتی ہے۔ دوسرا اب ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ مضاف الیہ ہو، دو مفرد اسم ملیں، پہلے کے اوپر تنوین ہٹ جائے، بیت اللہ، دوسرے کے اوپر نیچے زیر آ جاتی ہے مجرور۔ تو گویا مجرور اگر آپ کو کہیں نظر آئیں گے تو اس میں زیادہ تر یا حرف جر کے بعد ہوگا یا مضاف کے بعد ہوگا۔ تو یہ دو وجوہات ہوتی ہیں مجرور کی۔ اس کے بعد اور ایگزامپلز ابھی ہم انہی کا اصول کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں، وعد اللہ حق، وعد اللہ حق، پہلے لفظ کے اوپر پیش ہے، دوسرے کے نیچے کسرہ ہے، تو اللہ کا وعدہ، ترجمہ ہم ادھر سے کریں گے پہلے، حق، حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ پھر یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، نصر اللہ قریب۔ اب یہ دیکھیں، پہلے کے اوپر پیش ہے، دوسرے کے نیچے زیر ہے، تو یہ اللہ کی مدد، قریب، قریب ہے، یہ مضاف الیہ۔ محمد عبد اللہ، یہ دیکھیں دال کے اوپر پیش ہے، اللہ کے نیچے، ہا کے نیچے کسرہ ہے، اللہ کا بندہ، یہ مضاف الیہ یا مرکب اضافی۔ اب ان ٹرمز کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، مرکب اضافی، اضافت یا مضاف الیہ۔ القرآن کتاب اللہ، اب دیکھیں کتاب کے اوپر پیش، اللہ کے نیچے زیر، اللہ کی کتاب۔ اصحاب الکہف، اب آپ دیکھ رہے ہیں اصحاب، اس کے اوپر پیش ہے، ایک تنوین نہیں ہے، آگے الف لام ہے اور آخری کے نیچے کسرہ ہے، تو گویا یہ اضافت ہے، مرکب اضافی ہے۔ اصحاب مضاف بنے گا، کہف مضاف الیہ بنے گا، تو کہف کا کہ اصحاب۔ اسی طرح الشیطان عدو الانسان، شیطان جو ہے کیا ہے؟ عدو الانسان، انسان ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، پہلے لفظ کو دیکھیں اس کے اوپر ایک پیش ہے، تنوین نہیں ہے، تو گویا یہ مضاف الیہ بنا، عدو مضاف بنا، الانسان مضاف الیہ بنا، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بیت اللہ کر چکے ہم۔ طلب العلم، آخری کے دوسرے لفظ کے نیچے کسرہ ہے، پہلے کے اوپر پیش ہے، تو گویا یہ بھی مرکب اضافی ہوگا، طلب العلم، تو ترجمہ ہم پہلے علم کو کریں گے، پھر طلب، علم کی طلب، کا کے کی درمیان میں لے آئیں گے۔ اسی طرح یہ دیکھیں ملک الناس، کاف کے اوپر پیش ہے، سین کے نیچے کسرہ ہے، تو گویا یہ بھی اضافت ہوئی، لوگوں کا مالک۔ ذائقۃ الموت، اب دیکھیں تا کے اوپر پیش ہے، آگے الف لام ہے اور تا کے نیچے زیر ہے، تو ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ، یہ بھی مضاف الیہ بنے گا۔ پھر کچھ اور الفاظ ہیں مضاف الیہ کے،
ان ایگزامپلس کو بھی دیکھ لیں۔ عذاب اللہ، اللہ کا عذاب۔ رسول اللہ، عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب شدید ہے۔ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ الکعبہ تو بیت اللہ ہے، ایک پیش ہے ایک کسرہ ہے، تو کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ قول الرسول، لام کے اوپر پیش ہے، آگے لام کے نیچے کسرہ ہے، ادھر الف لام ہے مضاف الیہ پہ، تو قول الرسول، رسول کا فرمان۔ حق، حق ہے۔ فضل اللہ، اللہ کا فضل، ادھر سے ترجمہ شروع کریں گے، اللہ کا فضل۔ ھذا فضل کلام اللہ، کلام اللہ ہے۔ اس کو یہ دو آپس میں ملنے ہیں، اس کو ہم کل انشاءاللہ کل پہ چھوڑتے ہیں۔ ہوا مالک یوم الدین، یہ بھی کل پہ ہم چھوڑتے ہیں۔ اللہ سریع الحساب، پہلے پیش ہے، آگے الف لام ہے اور پھر کسرہ ہے، تو یہ بھی مضاف الیہ بھی کریں گے۔ سریع الحساب۔ رب الناس، پیش ہے، آگے کسرہ ہے، لوگوں کا رب۔ الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ یوم العید، الف لام، آگے کسرہ، ادھر پیش، مضاف الیہ، عید کا دن۔ یوم الجمعہ، پیش ہے، آخر جمعہ کے میم کے اوپر پیش ہے، جمعہ کی تا کے نیچے کسرہ ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مضاف الیہ ہو گیا کہ جمعہ کا دن۔ کل ہم مزید اسی نیکسٹ لیکچرز میں ہم اسی کو مزید کریں گے، مرکب اضافی۔ آپ برائے مہربانی ان کو بار بار پڑھیں گے، دیکھیں گے اور کمنٹس سے نوازیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم وعلی آلہ وصحبہ